اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مطالعہ کرنے کا طریقہ پڑھا تھا کہ کسی بھی کتاب کو، چاہے وہ حدیث کی ہو، فقہ کی ہو، تو اس کو نحو کے اعتبار سے ہم کس طرح حل کریں گے۔ تو اس کو حل کرنے کی میں نے طریقہ مطالعہ بتایا تھا۔ اب اس میں سے پہلا طریقے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو عبارت ہم حدیث کی پڑھ رہے ہیں یا فقہ کی پڑھ رہے ہیں یا اصول فقہ یا کسی بھی عربی عبارت کو، کہ اس میں ہمیں تین چیزیں پہچاننی مطالعے کے اندر سب سے پہلے ضروری ہیں۔ نمبر ایک اسم ہے، یہ لفظ فعل ہے، یہ لفظ حرف ہے۔ یہ تین چیزیں پہچاننا ضروری ہیں۔ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا یہ اسم ہے، کس طرح پتہ چلے گا یہ فعل ہے، کس طرح پتہ چلے گا یہ حرف ہے، تو اس کے متعلق تفصیل ابھی عرض کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے اسم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مصنف کے جاننا چاہیے کہ اسم کی علامات یہ ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا کلیہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے یہ اسم ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو علامت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الف اور لام اکٹھے ایک قسم کی علامت ہے۔ الف اور لام کسی لفظ کے شروع میں ہو تو یہ اس کے اسم ہونے کی علامت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں الحمد، اب الحمد آپ سے کوئی پوچھے بھئی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو آپ اس کو کہو جی اسم ہے۔ وہ پوچھے گا بھئی کیوں اسم ہے، تو آپ نے آگے سے جواب دینا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اسم ہو، لہذا اس کی شروع میں الف لام ہو، تو لہذا اس کی شروع میں الف لام میں تو اسم ہے۔ اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر ہو۔ حرف جر کی بحث آگے آئے گی، ٹوٹل 17 حرف جر ہے، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ حرف جر اس کے شروع میں ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بزیدن، اب یہ جو با ہے، با یہ حرف جر ہے، یہ با حرف جر ہے اور یہ زید کے اوپر داخل ہے، تو یہ حرف جر ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ حرف جر 17 با، علا، واو، حتی، یہ سارے جتنے بھی ہیں حرف جر آگے 17 آپ پڑھو گے، با، تا، تاللہ، باللہ، یہ ساری اسم کی علامتیں ہیں۔ تو الف لام شروع میں ہو ایک، نمبر 2 حرف جر شروع میں، نمبر 3 تنوین اس کے آخر میں، یعنی 2 پیش، 2 زیر، 2 زبر، جیسے زیدن، اب دیکھیں دال کے آخر میں دیکھیں یہ 2 پیش ہے، تو یہ 2 پیش ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ زیدن، نیچے 2 زیر ہوں تو بھی اسم کی علامت ہے۔ زیدن، اوپر 2 زبریں ہوں تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ یا مسند الیہ واقع ہو، مسند الیہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مسند الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، جیسے زید، یہ مسند الیہ ہے۔ کیوں جی مسند الیہ ہے؟ کیونکہ کھڑے ہونے کی، قائم کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا والا، اس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، تو زید مسند الیہ ہو گیا اور قائم مسند ہو گیا کہ اس کی اسناد کی جا رہی ہے۔ تو مسند الیہ ہونا یعنی مبتدا خبر ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح مضاف ہو، جیسے آپ نے پیچھے مرکب اضافی پڑھا ہے، غلام زیدن، اس پہ دیکھیں غلام مضاف، زیدن مضاف لے، یہ مضاف لے ہونا بھی اسم کی علامت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آگے مصغر ہو، مصغر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کم تر ثابت کرنے کے لیے اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ راجل، راجل کہتے ہیں آدمی کو، اور ایک ہوتا ہے رجیل، رجیل کہتے ہیں گھٹیا آدمی کو۔ اب دیکھیں اس کو کم تر ثابت کیا جا رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے کتاب اور ایک ہوتی ہے کتیبہ۔ کتاب کہتے ہیں بڑی کتاب کو اور کتیبہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو۔ اس طرح قریش، یہ ایک سمندری مچھلی کا نام ہے جو ساری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو آپ دیکھیں قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جس کو، جو ساری مچھلیوں کو کھا جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، تو یہ بھی تصغیر کی مثال ہے۔ اب تصغیر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ تصغیر جب بھی آپ کسی کی بنائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، لفظ مثلا کرش ہے، ٹھیک ہے، شین، را اور قاف،
تو جب بھی آپ تصغیر بنائیں گے تو آپ نے دوسرے لفظ کے بعد جو دوسرا ہے اس کے بعد آپ نے یا لے آنی ہے اور اس کے پیچھے والے کو آپ نے زبر دے دینی ہے بس. جیسے راجل ہے، راجل کی تصغیر آپ بنائیں گے تو جیم کے بعد آپ نے یا لے کر آنی ہے اور جو را کے اوپر آپ نے پیش پڑھ دینی تو رجیل بن جائے گا. اسی طرح کتاب ہے، اب کتاب کی میں جو تا آتی ہے، تا کے بعد آپ یا لے ہیں اور کاف کے اوپر پیش پڑھے تو کتیبہ ہو جائے گا. اس طرح تصغیر ان کی بنتی ہے. تو تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز کی گھٹیا پن کو بیان کیا جائے، جس سے کسی چیز کو چھوٹا ثابت کیا جائے. تو یہ تصغیر ہونا بھی اسم کی علامت ہے. اس کی کافی مثال ہے، جیسے مشہور مثال عمر. اب عمر کی تصغیر آتی ہے عمیر. اب عمیر بھی لڑکی کا نام ہے، اب دیکھیں عمر سے عمیر بن گیا، رجل سے رجیل بن گیا، کتاب سے کتیبہ بن گیا. اس طرح مختلف مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. یا منصوب ہو. منصوب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بھی علاقے کی طرف منصوب ہو، اس کے آخر میں یا نسبت کے لیے آتی. جیسے بغداد ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں یا نسبت کے لیے ہے تو کیا بن جائے گا؟ بغدادی. تو بغدادی میں کوئی آدمی بغداد کا رہنے والا ہے، اب وہ نسبت والی یا لے کر آگے کہتا ہے جی بغدادی. جیسے مانسیرا کا رہنے والا کہتا ہے مانسیروی، ابتباد کا رہنے والا کہتا ہے ابتبادی، پنڈی کا رہنے والا کہتا ہے راول پنڈی. تو یہ مختلف مثالیں اس کی بن سکتی ہے، بس آپ نے آخر میں یا نسبت کے لیے آنی. تو یہ ہوتا ہے منصوب. جس علاقے کی طرف آپ کسی آپ منصوب کریں تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. مکی، مدنی، یہ ساری اسم کی علامت ہے. تو مکی مکہ کا رہنے والا، مدنی مدینہ کا رہنے والا، اور بغدادی بغداد کا رہنے والا، یہ بھی اسم کی علامت. یا تثنیہ ہو، جیسے راجل ایک آدمی کو کہتے ہیں تو راجلان دو آدمی، تو یہ دو ہونا بھی اسم کی علامت ہے. یا جمع ہو، جیسے راجل ایک کو، راجلان دو کو، اور رجال کہتے ہیں زیادہ آدمیوں کو، یعنی تین یا تین سے زیادہ. اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تثنیہ اور جمع ہونا بھی نا یہ فعل کی علامتیں بھی ہیں، آگے آپ پڑھو گے. لیکن وہاں پہ جب یہ آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ تثنیہ اسم کی علامت ہے یا فعل کی. تو فی الحال آپ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ تثنیہ اور جمع یہ اسم کی علامتیں ہیں. آگے موصوف صفت ہونا بھی اسم کی علامت ہے. موصوف کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی آدمی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. جیسے راجل، جا کا معنی ہوتا ہے آیا، کون آیا جی؟ آدمی. اب آپ نے اس آدمی کی صفت بیان کی آگے کہ میرے پاس جو آدمی آیا ہے وہ عالم ہے، تو اس کو کہتے ہیں موصوف. راجل کس کو کہتے ہیں؟ موصوف کو. اور عالم کہتے ہیں اس راجل کی صفت کو. تو اب راجل موصوف ہے، اس کی آپ نے صفت بیان کی عالم، کہ میرے پاس آدمی آیا. کون سا آدمی؟ عالم. تو یہ بھی اسم کی علامت. اور تائے متحرکہ آخر میں ملی ہوئی ہو، جیسے ضاربۃ. دیکھیں وقف جب کریں گے نا تو یہ تا ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے ضاربہ، لیکن جب آپ اس پہ حرکت پڑھیں گے تو ضاربۃ، تو یہ حرکت والی جو سے یہ اسم کی علامت ہے. ضاربۃ، 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 یہ اسم کی علامت ہے. دیکھیں یہاں تو ٹوٹل 9 غالباً اسم کی علامتیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اسم کی علامتیں ہیں، کافی ہیں. مثال کے طور پر میں 1-2 بیان کرتا ہوں، مزید پھر آگے جب آئیں گی. مذکر ہونا، مذکر ہونا بھی اسم کی علامت ہے. جیسے جمل، اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کو. اور مؤنث ناقہ، اونٹنی. اب دیکھیں اونٹ یہ مذکر ہے تو یہ اسم کی علامت، اونٹنی مؤنث ہے تو اسم کی علامت، مرد مذکر ہے تو اسم کی علامت، عورت مؤنث ہے تو اسم کی علامت. تو یہ مذکر اور مؤنث ہونا بھی اسم کی علامت ہے. اسی طرح معرفہ نکرہ ہونا. دیکھو جیسے حاذا یہ معرف ہے، الکتاب یہ معرف ہے. اس طرح راجل بغیر الف لام کے یہ نکرہ ہے. تو معرفہ اور نکرہ ہونا بھی اسم کی علامتیں ہیں. اسی طرح کسی کا نام ہو، جیسے میں کہتا ہوں شاکر، میں کہتا ہوں عبدالرزاق، میں کہتا ہوں محمد عابد، میں کہتا ہوں محمد عرفان. یہ سارے نام کسی کا بھی ہو وہ بھی اسم کی علامتیں ہیں. تو یہ اس کے علاوہ کچھ گنی چنی ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل اسم کی علامتیں ہیں. اگر آپ یہ یاد کر لیں تو پھر اسم کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. اگر تو ویڈیو پسند آئی ہو
تو اس کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. اگر کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں.